اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئی کہ یہ بڑا قیمتی دور ہے، میرے بعد امت کے لیے آئیڈیل دور اور آئیڈیل شخصیات جو ہوں گی وہ اس 30 سال کے اندر آئیں گی۔ فرمایا وہ میرے خلیفہ ہوں گے، حضور نے فرمایا میرے خلیفہ ہوں۔ اس کے بعد ملوکیت کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ دانتوں سے نوچنے والی ملوکیت آ جائے گی، لیکن فرمایا میرے مزاج کے جو پرتو لوگ ہوں گے جن کو تم میری مثال کے ساتھ انہیں میری مثال بنا سکتے ہو اور میرے عمل کو ان کی مثال کی دلیل بنا سکتے ہو، فرمایا وہ لوگ یہ 30 سال کے اندر ہوں گے۔ کتنے بولیے؟ تو چوتھے خلیفہ ہمارے آقا حضور سیدنا مولا مرتضی علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو ابھی 30 سال کو مکمل ہونے میں 6 مہینے باقی ہیں۔ اس 30 سال کے دور کو، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، اس 30 سال کے دور کو مکمل ہونے میں ابھی 6 ماہ باقی ہے، اور حضرت امام حسن مجتبی مسند خلافت پہ جل بدر ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک جب 30 سال کا سورج غروب ہو رہا ہے، یوں سمجھیے آپ، اور 30 سال مکمل ختم ہو رہے ہیں، اب جو سورج طلوع ہوگا وہ 30 سال کے بعد کا ہوگا۔ یہاں سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ کا دور مبارک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے جد اعلیٰ ہیں اور امت کے سب سے بڑے رہنما ہیں 4 خلفاء کے بعد، تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 30 سال مکمل ہونے پر اپنی خلافت کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ ایک مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے معاویہ کو امیر کہا، میں نے کہا ذرا شرم کرو، وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بغض رکھنے والا کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ اور مجھ سے کہنے لگا ایک جگہ پر کہ تم سید ہو کر معاویہ کو امیر کہتے ہو۔ میں نے کہا معاویہ کو امیر ہم اگر علی کے مقابلے پر کہیں تو ہم خارجی ہیں، جو حضرت علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ کو امیر کہے وہ خارجی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا جو امیر کہتے ہیں وہ حضرت علی کے مقابلے پر نہیں کہتے بلکہ ان کو امیر امام حسن نے خود بنایا۔ اب اگر تمہیں سیدوں سے محبت ہے اور تم اہل بیت کی محبت میں بات کر رہے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو امیر کہو اور ان کی عزت کرو، اس لیے کہ حضرت امام حسن اپنے نانا کی وراثت کسی چور اور فاسق کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ ہم حضرت امیر معاویہ کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو امام حسن کو دیکھا ہے۔ امام حسن اپنے نانا کی امانت جس کو دیں گے تو وہ امین ہی ہوگا نا۔ لہذا اس بات کو سن لیجیے آپ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، اور ان پر ہمیں اعتماد اس وجہ سے بھی ہے، ایک تو وہ صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا اور قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا، محبوب کے چہرے کو دیکھ کر اللہ فرماتا سب سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ صحابی ہونے کے ساتھ ہم تو پہلے بھی سیدوں کے ساتھ تھے، آج بھی سیدوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ عزت جو عطا فرمائی یہ حضرت امام حسن نے عطا فرمائی، ان کو امیر ہم نہیں کہہ رہے، ان کو امیر حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ توجہ رکھیے آپ اس بات پر، حضرت امام حسن 4 صحابہ کے بعد، 4 یاروں کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں، بولے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نے ان کو ایک لقب دیا ہے سید، بولو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے گود میں حضور نے بٹھایا اور امام حسن کی عمر شریف 2 سال ہے، سرکار گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نے جب گود میں بٹھایا تو خاموشی طاری ہو گئی، اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے خطبے کو روک دیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام ہمتن گوش متوجہ ہو گئے کہ خاموشی کیوں، گفتگو کرتے کرتے حضور خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کا وقفہ کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ ينظر الى الناس مرتن والیہ مرتن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں امام حسن کو بٹھایا ہے، بات کرتے کرتے چپ ہو گئے، چپ ہو کر تھوڑا سے وقفہ دیا، لوگ متوجہ ہو گئے کہ سرکار خاموش کیوں ہوئے، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ ينظرون الى الناس مرتن، پھر حضور نے اپنے سر مقدس کو اٹھایا اور لوگوں کی صفوں میں دیکھنا شروع کیا، زبان سے کچھ نہیں فرمایا، لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، ينظروا الى الناس مرتن، لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً، اور پھر امام حسن کو چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ جب یہ اشتیاق بڑھ گیا کہ کیا معاملہ ہے
कि आका अलैहिस्सलाम ये जो अमल कर रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं फरमाया। आखिर ये क्या है कि खामोशी से हुजूर सबको देखते हैं, फिर सबको देखने के बाद हसन के चेहरे को देखते हैं, फिर हुजूर ने जुमला कहा कि इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद। जब सब लोग अपने रूह और जिस्म की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो गए तो फिर हुजूर ने फरमाया, कहना ये चाहता था, मुतवज्जे करना चाहता था तुम्हें एक बहुत बड़ी अजमत बताने के लिए कि इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद, ये मेरी गोद में जो मेरा बेटा हसन बैठा है ना, बेशक ये मेरा बेटा है। इन्ना इब्नी, बेशक ये मेरा बेटा है, और हाज़ा सय्यद, और ये मेरी उम्मत का सरदार है। हाज़ा सय्यद लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा बैनल फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुमिनीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। फरमा दुनिया देखेगी जब मुसलमानों के दो ग्रोह, समंदरों की तरह दो ग्रोह, कि हजारों यहां खड़े हजारों वहां खड़े हैं, और ये हजारों का ग्रोह जो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए दोनों कलमा पढ़ रहे होंगे, दोनों मोमिन। हुजूर फरमाया फियतैन अज़ीमतैन, फियतुन कहते हैं ग्रोह को, तो फरमा फियतैन दो बड़े ग्रोह, अज़ीमतैन बहुत बड़े ग्रोह, मिनल मोमिनीन दोनों मोमिन होंगे। क्या फरमाया? दोनों मोमिन होंगे। दोनों मुसलमानों के लश्कर एक दूसरे से लड़ने के लिए सामने आ जाएंगे। फरमाया लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा, मेरा ये बेटा सरदार इसलिए है, उस वक्त जब मुसलमान आपस में लड़ने के लिए खड़े होंगे और उसमें हजारों लाखों मुसलमान मर सकते थे, तो ये मेरा बेटा आज तो 2 साल का है, उस वक्त ये खड़े होकर दोनों के दरमियान सुलह करवाएगा। और दुनिया ने देखा कि एक तरफ इमाम हसन थे और एक तरफ हजरत अमीर मुआविया का लश्कर था। तो हजरत